نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة شعراء کی آیت نمبر 105 تا آیت نمبر 122. قرآن کریم جس دور میں نازل ہو رہا تھا اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے ایام گزار رہے تھے اور وہاں پر آپ کا واسطہ پڑا تھا مشرکین مکہ سے جو انتہائی ہٹ دھرمی پر قائم تھے اور پیغمبر اسلام اور قرآن پاک کی مخالفت پر اپنا پورا زور صرف کر رہے تھے. وہ کون سا اذیت دینے کا حربہ تھا جو انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا اور وہ کون سی مخالفت کی زبان تھی جو وہ استعمال نہیں کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی تسلی دیتے ہوئے اس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام اور پھر ساتھ ہی فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان فرمایا. فرعون کے اور اس کی قوم کے تکبر و غرور کا تذکرہ فرمایا اور پھر اہل حق کی نجات یعنی بنی اسرائیل کا دریائے کلزم کو پار کرنا اور فرعون کا اپنی قوم اور لشکروں سمیت پانی میں غرق ہونا بیان فرمایا اور بتا دیا گیا کہ آخر کار فتح حق کی ہونی ہے اور باطل مغلوب ہو کر رہے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی اس وقت کا سب سے بڑا متکبر انسان نمرود کی شکل میں سامنے تھا جو اس وقت بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال بیان فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. ان سے پہلے صرف نبی ہوتے تھے. جیسے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے شریعت کے احکام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو ملے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال سے زیادہ ہوئی ہے اور 950 سال تک وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کی ان کو تبلیغ اور نصیحت فرماتے رہے. مگر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا سوائے چند افراد کے. باقی پوری قوم شرک اور بت پرستی میں مشغول رہی. آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے ایسا طوفان آیا
کہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ پھر انسانی نسل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے کی طرف پھیلی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر مرسلین کا لفظ ہے، یعنی رسولوں کو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، حالانکہ اس قوم کی طرف تو حضرت نوح علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا، جیسا کہ سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے مرسلین کو یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کے انکار کے مترادف ہے، ایک کو جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہر نبی توحید کی دعوت دیتے رہے اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بنیادی اصول جو دین کے اصول کہلاتے ہیں وہ ایک ہی ہیں، تو اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ مرسلین کا استعمال فرمایا گیا ہے۔ آگے فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا الا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنا کر مجھے مبعوث کیا ہے، تم اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، بلکہ صرف ٹھکراتے کیا، تم تو ان کو ذہنی اذیتیں دے رہے ہو، جسمانی تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑا بھی جا سکتا ہے؟ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کا بھائی فرمایا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم اور برادری ہی کے ایک فرد تھے اور نسب میں ان کے بھائی ہی لگتے تھے۔ کچھ نبی ایسے بھی آئے ہیں جنہیں غیر اقوام کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرق اردن کی دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم نہیں تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو بھائی کہنے میں کچھ اور ذرائع بھی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ ایک دین کے پیروکار وہ آپس میں دینی بھائی کہلاتے ہیں، اور اس طرح ایک ملک کے اگر باشندے ہوں اور ایک ہی زبان بولنے والے ہوں تو ان کو بھی بھائی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان زبان کا اور وطن اور ملک کا ایک رشتہ اخوت موجود ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام ملکی، قومی اور نسبی اعتبار سے اپنی قوم کے فرد تھے اور ان کے بھائی تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کا کام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احکامات کو انسانیت تک پہنچانا ہوتا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا ہوتی ہے، اور تبلیغ کے حق کو ادا کرنے میں ہر نبی امانت دار ہوا کرتے ہیں، اور جو دین حق کو آگے پہنچانے کا حق ہوتا ہے وہ صحیح ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے امت تک ٹھیک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر یقیناً آپ نے حق کی رسالت ادا نہیں فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
انبیاء علیہ السلام توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں مشن چلاتے رہے، توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے، دین کی تبلیغ میں شب و روز ایک کیا، مگر کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، کیونکہ وہ انسانیت سے کسی معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ ان کا معاوضہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو بہترین عطا کیا جانا ہے، اور وہ اسی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میری اطاعت میں ہی تمہاری کامیابی ہے، کیونکہ میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے تم تک جو حق بات پہنچا رہا ہوں، اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، تو جو بات میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے قبول کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، تو وہ کہنے لگے اے نوح کیا ہم تیری بات کو مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو رذیل لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ آپ کی مجلس میں تو کمی قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور ہم تو بڑے دنیا دار ہیں، ہم تو مالدار ہیں، ہمیں تو زمانہ جانتا ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا خاندان ان سے اعلیٰ ہے، ہماری قومیت ان سے زیادہ ہے، ہماری برادری ان کی برادری سے زیادہ بہتر ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ اور یہی وہ جملے تھے جس میں تکبر پایا جاتا ہے، اور یہی بات فرعون کی قوم نے بھی کہی تھی، اور یہی بات نمرود نے بھی کہی تھی، اور مکہ کے مشرک بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہ ہم سے گھٹیا درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تقریباً ایسے ہی ہوتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اشراف لوگ، معزز لوگ، بڑے قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت کم ہوا کرتے تھے۔ عام طور پر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان میں زیادہ تر غلام ہوتے تھے اور کمزور قسم کے لوگ تھے۔ باقی جو لوگ جن کے پاس مال و متاع تھا، جن کے پاس طاقت اور قوت تھی، جن کو اپنے مالدار ہونے کا گھمنڈ تھا، وہ اسلام کی مخالفت کرتے رہے۔ اور اس طریقے سے باقی انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بھی غریب لوگ پہلے اسلام لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ غرباء ہی میں سمٹ کر رہ جائے گا، لہٰذا غریبوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں جو آج بھی کی جاتی ہیں، نسل پر فخر کرنا، رنگ پہ فخر کرنا، خاندان پہ فخر کرنا، اور نسل، رنگ، نسب اور خاندان کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہی جہالت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت اور شریف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔
کسی کو اس کے پیشے کی وجہ سے یا خاندانی وجہ سے کمزور سمجھنا، کم تر خیال کرنا جہالت کی بات ہے، بری بات ہے، انسانیت کی توہین ہے۔ اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کسی کو مل جائے، اصل شرافت وہ ہے جو اللہ کے ہاں اس کا نام شرفاء میں لکھ دیا جائے، اور وہ تو تقوی کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، نہ کہ پیشے کے ذریعے سے۔ آج کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جو خاندانوں پہ نظر رکھتے ہیں، قومیت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر تھوڑا سا فخر پایا جاتا ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس خاتون کا تعلق سادات کے گھرانے سے ہے، سید خاندان سے تعلق ہے، تو اس کا نکاح غیر سید میں نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف غلط بات ہے اور اپنی گھڑی ہوئی بنی ہوئی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نکاح قریش خاندان کی حضرت زینب سے کرایا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مومن کا نکاح مومنہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف قسم کے خاندان ہیں، اور جن کو قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے معزز خاندان میں پیدا فرمایا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر فخر غرور نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اسے عزت عطا فرمائی ہے، شرافت عطا فرمائی ہے، اور شریف خاندان میں پیدا کیا ہے۔ اور حقیقت میں تو سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہی کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں، آپ کے قریب کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی بات ماننے والے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ تو ارشاد فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو۔ یعنی کہ جن لوگوں نے سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کر لیا ہے، اب ان کی نیت کیا ہے اور ان کے ارادے کیا ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، تو نیت اور ارادے کو تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اور ان کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو وہ حقیر نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو یہاں سے کیوں اٹھا دوں، اپنے پاس سے ان کو کیوں بھگا دوں، اور تمہاری اس بات پر میں ان کو اپنے سے دور کیوں کر دوں؟ میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں ان کو اپنے سے ہٹا دوں، اپنے سے دور کر دوں، یہ تمہاری غلط بات ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہی عزت والے ہیں اور شرافت والے ہیں اور احترام کے قابل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، میں ان مخلص ایمان والوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا، ان انا الا نذیر مبین، اور میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں کھول کر صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اور دوسری جگہ تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ان ایمان والوں کو اپنے سے ہٹاؤں گا، دور کروں گا، دھکیلوں گا تو پھر ظالم بن جاؤں گا، العیاذ باللہ۔ کیونکہ یہاں پر خاندان، قبیلے، قومیت اور پیشے کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں پر ایمان اور اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا دل ایمان کے نور سے منور ہے، کون ایسا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے۔ یہاں پر تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کوئی بات ایسی نہ کر سکی جس میں دلیل ہوتی، تو پھر انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور یہ باطل کا پرانا طریقہ ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں ناکام ہوتی ہیں تو پھر تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، کہنے لگے اے نوح علیہ السلام اگر آپ اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو آپ ہو جائیں گے سنگسار کیے ہوئے میں سے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی ان باتوں سے، ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، معاذ اللہ۔
یہ قوم نہیں بول رہی تھی، قوم کا تکبر بول رہا تھا، قوم کا غرور بول رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نوح علیہ السلام اکیلے آدمی ہیں اور تھوڑے سے لوگ ان کے پاس ہیں، ان کے ساتھ ہیں جو ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ وہ تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، ہم طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، ساری قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر گزریں گے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں، اور ایسا بھی ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے، مگر جب بھی حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ ہوش میں آتے تو پھر اللہ کا پیغام سناتے۔ ان ساری اذیتوں اور تکلیفوں کو جھیلنے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، اپنے مشن کو جاری رکھا۔ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی خدمت میں عرض کیا۔ سورۃ نوح میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات توحید اور ایمان کی دعوت دی۔ انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو علی الاعلان بھی تبلیغ کی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے ان کو ظاہری طور پر بھی دعوت دی، خفیہ طور پر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ مانی۔ وہ سارے تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چند ایک لوگ تھے جن کی تعداد 80 کے قریب آتی ہے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ باقی ساری قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں کہ قومن عمین، وہ اندھی قوم تھی۔ ظاہراً تو ان کی آنکھیں تھیں لیکن ان کی باطن کی آنکھیں نہ تھیں، وہ دل کے اندھے تھے، وہ حق بات کو سمجھنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ گئے 950 سال کی تبلیغ کرنے کے بعد، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال رب ان قومی کذبون، اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، پس میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دیجئے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ دوسرے ایمان والوں کو نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی بھیجے تمام انبیاء علیہ السلام پر مصائب اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے اور وہ ہمیشہ مصائب پر صبر ہی کرتے رہے، مگر پھر آخر میں اللہ کے سامنے اپنی مدد کے لیے درخواست پیش کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سورۃ مؤمنون میں ہے، قال رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار میری مدد فرما دیجئے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فرمایا کہ پس ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی کے ذریعے۔ یہاں پر تفصیلی حالات نہیں ہیں، سورۃ ہود میں اور اس طریقے سے سورۃ اعراف میں، سورۃ یونس میں اور سورۃ نوح میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے متعلق۔ تو یہاں پر اتنا فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا گیا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ والے جو 70 یا 80 افراد تھے ان کو بچا لیا اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور یہ وہ کشتی تھی جسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خشکی پر ہی بنایا تھا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 450 فٹ تھی، 3 منزلہ کشتی تھی۔ اس میں جو اہل ایمان تھے 70-80 کے قریب افراد وہ سوار تھے، اور جتنے بھی جانور ہیں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ان کی بیویاں بھی کشتی میں سوار تھیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب انسانوں اور جانوروں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اور یہ اتنا بڑا سیلاب تھا کہ اس جیسا سیلاب اس زمین پر پھر کبھی نہیں آیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اور تورات میں تو اس حد تک ہے کہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ طوفان کا پانی بلند ترین پہاڑی سے بھی 30 فٹ اونچا چلا گیا،
اور سب کچھ غرق ہو گیا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس سارے واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ اہل مکہ بھی دیکھ لیں اور سوچ لیں، انہوں نے بھی واقعات سنے ہوئے ہیں، اور بعد میں آنے والے بھی دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجرموں کے ساتھ پھر کیسا سلوک کیا کرتے ہیں۔ یہ کشتی چونکہ انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا اور ایک نمونہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے نشانی کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ سابقہ قوموں کے انجام کو پڑھ کر اور سن کر بھی وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور راہ راست پر آنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیا جائے، تعلیم عام ہے، علم عام ہو چکا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، سابقہ ساری کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر جو سابقہ امتوں پر جو عذاب واقع ہوئے وہ لوگ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان سے خالی ہے۔ اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کفر، شرک، رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا پروردگار غالب بھی ہیں اور رحیم بھی۔ دو اسماء مبارکہ بیان فرمایا، عزیز اور رحیم، غالب، زبردست اور رحم کرنے والے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہوا، جبکہ باقی مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عزیز کا ظہور ہوا، کیونکہ وہ سب پر غالب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔